آج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت کا دن ہے، اور یہ عمل بھی آپ آج کے دن کا سب سے خاص اور مجرب عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو جو شخص بھی اس دن انا اعطینا کل کوثر اور یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہ یہ عمل کرتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ 13 رجب یہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کا دن ہے، آپ کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ رات اور یہ دن بڑی عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ اسی لیے اگر میں یہ سادہ سی بات کہوں تو اس پورے مہینے میں 2 دن بڑی برکت والے ہیں، ایک 13 رجب جو آج کا دن ہے، اور ایک 27 رجب جو آقا علیہ السلام معراج پر گئے، جس کو ہم نے شب معراج بھی کہتے ہیں۔ ایک وہ رات، ایک یہ رات یعنی یہ دن، اور یہ رات اس لیے یہ اس دن کا سب سے مبارک عمل ہے۔ بے اولاد بھی اس عمل کو کریں تو اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، بے روزگار کریں تو اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرما دیتا ہے، پریشان حال کریں تو پریشانیوں کو ختم ہو جاتی ہیں، جو دولت کی وجہ سے پریشان ہے وہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مال و دولت عطا فرماتا ہے کہ ان کے گھر مال و دولت کے ساتھ بھر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے، کبھی بھی آپ کے رزق میں کمی نہ آئے، کبھی بھی آپ کو رزق کی پریشانی نہ ہو، تو پھر اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ اس موقع پر عمل کیا جاتا ہے، اور جس نے یہ عمل کیا الحمدللہ اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب یا ربنا، اے ہمارے رب۔ اور یاد رکھے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے، یہ لفظ کثرت دعاؤں کا حصہ بھی ہے، یعنی بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو یا ربنا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے ربنا ظلمنا، ربنا آتینا، ربنا لا تزغ بنا۔ اسی طرح یا ربنا سے کافی ایسی دعائیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں، اسی لیے جو شخص آج کے دن ربنا سے اس عمل کا آغاز کرتا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتا ہے، اس کی تمام دنیا کی دنیاوی اور دینی حاجتیں اللہ پاک پوری فرماتا ہے۔ اسی لیے یہ حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے سب سے مبارک دن ہے، اور ہم نے اس دن میں کیا کچھ پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ اسی لیے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے رب کے خزانوں سے برکتیں حاصل نہیں کی، رحمتیں حاصل نہیں کی، تو پھر ابھی جلدی کریں۔ ماہ رجب کی تمام برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو آج ایک مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی اللہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، یا کوئی بھی پڑھ لیں، کیونکہ اس کے اندر آقا علیہ السلام کی آل موجود، یعنی کہ آل و اولاد کا ذکر موجود ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ درود پاک کیونکہ اس مہینے کا خاص بھی ہے درود ابراہیمی، اور صرف تعداد بھی مختصر ہے، 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ عمل آج رات کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن میں بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دن اور رات بڑی عظمت اور فضیلتوں والے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت کا احساس بڑھتا ہے جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ میں آپ کو لفظ ربنا کی تفصیل، فضیلت اور برکات بتاؤں تو بہت وقت لگے گا، لیکن چند ایک باتیں سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں اور 1-2 باتیں اس عمل کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، ساتھ عمل کی ترتیب بھی بتاتا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی، دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کی شان بہت بلند اور عظیم ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہے۔ چند نکات میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ ان کی ولادت کے دن اور کوئی بندہ کام کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن کم از کم یہ عمل کر کے اس کا ثواب
آپ کی روح کو کرے، پھر آپ کے وسیلے سے جو دعا کی جائے گی اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ میرے دوستو سادہ سی بات ہے، الحمدللہ جس کو سمجھ آ گئی وہ بندہ کمال کا ہے، جس کو نہ سمجھ آئے اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ اسی لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے آقائے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کلمے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیں یہ جو رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے پاس یعنی اختیار ہو، جو مالک ہو، یہ لفظ سورہ فاتحہ میں بھی ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اب عالم کتنے ہیں اس کے بارے میں آپ کو شاید علم نہ ہو، 70,000 عالم ہیں۔ تو 70,000 عالموں کا اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں۔ 70,000 جہان ہیں اور ایک جہان انسانوں کا ہے، ایک جانوروں کا ہے، ایک جنات کا ہے، ایک عالم ارواح ہے۔ اسی طرح کے 70,000 عالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک عالم کا رب ہے، ہر ایک وہاں کی مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ تو پھر بندے کی سوچ وہاں پر رک جاتی ہے جہاں سے اللہ کی شان میرے دوستوں اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میرے رب کی کتنی شان اور عظمت ہے۔ تو یہ شان مخلوقات عالم کے ہر وجود کو اپنے فیض سے اللہ پاک نواز رہا ہے۔ اگر بظاہر دیکھا جائے تو فیض یاب تو کئی صورتوں میں لوگ ایک دوسرے سے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً کوئی پیاسے کو پانی پلا دے، کوئی بھوکا ہے کوئی کھانا کھلا دے، کوئی محتاج کی مالی یعنی کہ مدد کر دیتا ہے، اور کوئی کمزور کا سہارا بنتا ہے۔ یہ سارے نفع بخشیاں اور فیض رسائیاں ایک دوسرے کی امداد اور مدد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، اور احسان اور انعامات کی مختلف شکلیں ضرور ہیں، مگر ربوبیت عنوان میں نہیں آ سکتی، یعنی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے لوگ دوسروں کو دے رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں جس کو اللہ عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی عظمت ہے۔ تو اسی لیے اب آپ نے اپنے رب کی عظمت اور شان کو سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے میرے دوستو قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے اندر 3 آیات ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ اب آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جیسے ابتدا میں نے آپ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر نیت لازمی کرنی ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ تو اس کو حل فرما۔ تو اور اس عمل کا ثواب جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شریف شہر خدا، آپ کی آل و اولاد اور آپ کے دیگر دوست احباب صحابہ اور آپ کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں سب کی روحوں کو پیش کر کے، خصوصاً ایمان یعنی کہ انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ دیکھیں جب کوئی بندہ یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو ندا کرتا ہے، یعنی مانگ تو اپنے رب سے۔ اب تیرا رب تیری طرف متوجہ ہو تو جو مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر دے گا۔ تو امام جعفر صادق بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو شخص بے بسی کے وقت میں یہ یا ربنا کہے تو جس کا خوف وہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امان بخش دیتا ہے، اور جو چیز چاہے گا اور پالے گا۔ دعا سے پہلے یہ نئے کام کرنا، امام جعفر رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر مشکل میں اللہ پاک کو یاد کرنا اور اس سے دعا کرنا، یہ عمل اس کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی لیے کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ آج جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی روشن ہوگی، آپ کی دنیا روشن ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کیسے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس کا تصور آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ واقعی یہ جو عمل ہے یہ آج کے دن کا طاقتور عمل تھا، جو الحمدللہ مجھے بھی کرنے کی سعادت ملی۔ بہت سارے دوست احباب اس عمل کو آج کریں گے یا پھر جو ہے وہ کل کریں گے، یعنی کہ صبح کریں گے، اسی لیے آپ دوست احباب اسی طرح کریں۔ دیکھیں چھوٹے بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں عالم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
میرے دوستو، اس عمل کے پڑھنے والے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی نیت درست ہو، اس کا اخلاص ہو تو یہ چیزیں اس کو ملتی ہیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا اس مہینے میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے، عبادت کا شوق ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اس بندے کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گھر والوں کے بھی، اور وہ بندہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یہ اس عمل کی طاقت ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی ہے، یعنی حضور سفر معراج پر گئے۔ 27 رجب کو آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی، تو یہ معراج والا مہینہ، اسی مہینے میں نماز کا تحفہ ملا۔ نبی پاک نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا، اللہ پاک سے انعامات حاصل ہوئے، اور یہ واقعہ رجب کی روحانی عظمت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ والوں نے ایک خاص عمل کو ترتیب دیا ہے۔ پھر ماہ رجب کا یہ بڑا ہی خاص دن ہے، اس عمل کو پڑھیں 13 رجب کو تو ہر حال میں کامیابی ملتی ہے، کیونکہ جو دوستوں بھائیو بہنوں پہلی سورت آپ کو بتائی ہے نا، یہ سورت ایک مکمل حمد ہے، اس کے اندر ثنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ دعا کا بہترین مجموعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ہدایت کی دعا بھی ہے، اسی لیے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن پڑھیں اسی ہفتے کے دن، یعنی کہ اس بڑے دن کو آپ نے 13 رجب کے دن، تو پھر اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہوں گے؟ دل کو سکون ملے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو ذہنی طور پر سکون ہی نہیں ہے، ہمیں تو کہیں آرام ہی نہیں ملتا، ہمیں تو یہ معاملات ہیں، ہمارے تو وہ معاملات ہیں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح رب کو یاد کر لے۔ پھر دیکھنا میرا رب ان کو کس طرح نوازتا ہے کہ زندگی بھر کی ان کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جو آج مشکل میں ہے، جو آج پریشانی میں ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے والے کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا، لوگ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ رجب کا یہ عظیم دن نصیب ہو جائے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے تو انہیں زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ڈھیر ہو گئے۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا، انہوں نے عرض کیا پروردگار تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں لویا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رب تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ۔ پھر انہوں نے پھر پوچھا اے پروردگار تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پانی۔ پھر عرض کیا رب تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کچھ طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہوا۔ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں انسان ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پتہ بھی نہ چلے تو یہ اس کا صدقہ کرنا ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل اور زیادہ طاقتور ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اس خاص دن میں حسب توفیق جو بھی آپ کی گنجائش ہو اللہ کی راہ میں دیں، اس عمل کے کرنے کے فوراً بعد، تاکہ عمل کے اندر جو کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی اضافہ ہو جاتا ہے، عمل کی صحیح درستگی آپ نہیں کر پاتے، تو یہ عمل اس کی وجہ سے آپ کا، یعنی کہ اس صدقے کے ذریعے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے انعامات اور اس کی برکات عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی ہمیں البتہ کسی دینی مصلحت کے پیش نظر یا دوسروں کو یعنی کہ اس کی طرف لانا، آپ نے یہ تصور کے ساتھ دینا ہے کہ میں صرف اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ آج کل جو ہم اللہ یعنی کہ صدقہ دیتے ہیں، اس میں اکثر ریاکاری آتی ہے اور ہمارا دیا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ باتیں اس کے ساتھ کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے عمل کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے اندر یہ ساری چیزیں لے آتے ہیں۔ تو آپ نے خودارہ عمل کرنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو دلی سکون، بیماریوں میں شفا، پریشانیوں میں آسانی، رزق کے معاملات میں برکت، دعا کی قبولیت، یہ اس کے لیے آپ کو فائدہ ملنے والے ہیں۔ کیونکہ یہ جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ اتنی مبارک تعداد ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے تعداد آج 13 رجب کے دن پڑھتا ہے، الحمدللہ 13 رجب
رجب کا یہ عمل ہے الحمدللہ کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری سورت جو پڑھنی ہے اس کے اندر تعداد بھی 33 بار ہے۔ اس سورت کو آپ نے 33 بار شروع میں ایک بار بسم اللہ، پھر آپ نے اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے 33 بار بغیر بسم اللہ کے اور ایک بار بسم اللہ کے ساتھ شروع میں، بسم اللہ کے ساتھ باقی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ترتیب ہوگی اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے اندر آپ کو کامیابی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ سورت جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے اور اس کے اندر میں نے اس کے بارے میں بزرگوں کے اقوال بھی موجود ہیں کہ یہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رزق سے، کشادگی کاموں سے، آسانی زندگی میں برکت عطا ہوتی ہے۔ دشمنوں اور حسد کرنے والوں سے جو حسد کرتے ہیں اللہ پاک اس سے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ سورت دشمنوں کے لیے بھی تیز ہدف ہے۔ میرے دوستوں، خوابوں کے یعنی کہ برے خوابوں کے شر سے، یعنی اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں حسد کرنے والے اور بدنیت لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے دشمن جو ہوتے ہیں یقین جانے یہ سورت پڑھنے والے یعنی کہ دشمنوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن اس پر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے، ایسا فضل ہوتا ہے، اور جس کی ہاں اولاد نہیں ہے یا اولاد کی خیر چاہتا ہے اس کے لیے عمل کرنا بہت برکت والا ثابت ہوگا۔ اور یہ تو ایسی صورت ہے جس کے ذریعے شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میری امت کو جس نے اس صورت کو پڑھا ہوگا اس کو قیامت کے دن سراب فرمایا جائے گا ایسے پانی سے جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس طرح فرمایا جو کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور اسی ترتیب کے ساتھ کہ وہ اتنا مبارک اور اتنا پیارا پانی ہوگا کہ جو اس سے سراب ہوگا اس کو پھر قیامت کے دن کبھی پیاس ہی محسوس نہ ہوگی۔ اب ایک اثر اس کو یعنی کہ ایک اثر اس کو نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے دوستو یہ صورت دیکھنے میں مختصر سی ہے لیکن کمال کا اس کا درجہ اور مقام ہے۔ اس کو آپ نے یہ صورت کہتے ہیں صورت کو سورہ کوثر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح آپ نے اس صورت مبارک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی تلاوت کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ مبارک ثابت ہوگا۔ جو آپ اس کو جب اس ترتیب کے ساتھ اور اس تعداد کے برابر پڑھیں گے تو اس کے لیے مختلف صوفیہ نے، بزرگوں نے اس کی قسمیں بھی کی ہیں، یعنی کہ تفسیر بھی کی ہے، اور صحابہ کرام سے متفاسر تفسیریں ملتی ہیں۔ 30 صحابہ کرام کے اقوال اس صورت کے بارے میں موجود ہیں۔ اس صورت کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام آپ نے پڑھنا ہے۔ اب 2 صورتیں، جیسے میں نے کہا قرآن کریم کی 2 صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک جو آپ نے پڑھنے ہیں، اب میں ان کی ترتیب بتاؤں تو یہ 4 اور 5 نمبر پر درود پاک یا 5 کام آپ نے کرنے ہیں، لیکن 5 کام کی تعداد جو ہے وہ ایک ہی ہے اور تعداد جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، لیکن یہ عمل جیسے میں نے بارہا عرض کیا یہ آج کے دن کا سب سے مبارک عمل ہے۔ اسی لیے اس عمل کے ساتھ آپ کو یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک دعا آپ کو اپنے ساتھ پڑھا دیتا ہوں، اللہم، یعنی کہ جو حضور اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ماہ رجب کی یہ خاص دعا ہے، ایک بار اس کو سن لیں، سن لینا بھی کافی ہے، لیکن یہ دعا اس عمل کے لیے ایک بار ضروری ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ کمال کرتا ہے۔ وہ دعا میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی پڑھ لینا چاہے تو میرے ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے۔ اس کی یہ دعا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنے عمل کو جب چاہے وہ کر لے، لیکن عمل کی ترتیب یہی ہے کیونکہ ماہ رجب ہمیں گناہوں سے بچنے، عبادت کی تیاری، اللہ کی طرف رجوع کا پیغام دیتا ہے۔ یہ مہینہ صحیح طرح گزارا جائے تو رمضان میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہمیں ماہ رجب کی قدر کرنا، اس میں گناہوں سے بچنے، نیکیوں میں آگے بڑھنے اور رمضان تک پہنچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب دوست احباب آمین یا رب العالمین کہیں انشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ ہم نے یہ دعا بھی کرنی ہے، اور آج ہفتے کے دن
13 رجب ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کامنٹس میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کو جو نام میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پہلے ہم دعا مبارک کو پڑھ لیتے ہیں، وہ دعا سن لیں آپ۔ اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ الرمضان، یہ دعا مبارک حضور پڑھا کرتے تھے۔ اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الرمضان، تو اس دعا مبارک کو ہم نے سن لیا، اور اسی طرح آپ نے اس کو 2 بار یا 3 بار یا اس کو 4 بار آپ سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو عمل آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے پکارنا ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، راہیں کھول دیں گے، تمام تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور اللہ کی نظریں آپ پر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، فتح سے بڑی کھولنے والی راہ اپنے بندوں کے لیے۔ جب کوئی بندہ اس کو اس طرح پکارتا ہے، مصیبت میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے۔ بندہ عرض کرتا ہے بلکہ میں اس مصیبت میں ہوں، اس پریشانی میں ہوں، اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے تمام پریشانیاں دور کر دی ہیں۔ اللہ نے تو فقط اتنا فرمایا ہے، بس وہ چیز اس کے لیے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی مہربانی سے ہی سارے کام سیدھے ہوتے ہیں دوستوں، اور سختیاں ختم ہوتی ہیں، تنگیاں ختم ہوتی ہیں، اور تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو اللہ کے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے وہ تمام رکاوٹیں، وہ پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اور امام بڑے اعظم نے کہا اس کے بارے میں کہ جس نے یہ جان لیا، اور یہ جس نے ارادہ کر لیا، جس نے اپنا یقین اس بات پر پختہ کر لیا کہ سارے کام درست کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارے اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بس وہ اللہ پر یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ پاک خود بخود اس بندے کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں یا لڑکوں یا لڑکیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، تو یہ عمل قیدیوں کے لیے بھی ہے، مقدمے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ہے، طالب علموں کے لیے بھی ہے، مقرر کے لیے بھی ہے، انجینئر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، اور طالب علم کے لیے کوئی بھی کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ اس عمل سے ایک مرتبہ ضرور مستفید ہو۔ آپ نے پڑھنا ہے یا فتح، اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے جب آپ کو پڑھنا ہے تو بالکل اسی ترتیب کے ساتھ 2 سورتیں پڑھیں، پھر آپ نے اس عمل مبارک کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، وہ اسم مبارک اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام راہیں کھول دے گا، جو معاملات ہوں گے ختم ہو جائیں گے، پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ رزق تمہارے گھر میں اتنا آئے گا کہ میں کہتا ہوں اگر آسان لفظوں میں بات کہوں تو رزق تمہارے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہو جائے گا۔ اب تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے گی، اللہ اس کے پڑھنے والوں کو ویسے بھی بڑا رزق عطا فرمائے گا۔ وہ اسم مبارک ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ اس طرح آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا اس کے کمالات۔ درود پاک پڑھ کر جب دعا کریں گے تو خود اندازہ نہیں کہ کتنا اللہ کرم فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔